ناموس رسالت کا ایک رات پہرا. اے ابو داؤد شریف 506 صفحے تے حدیث پاک اے ذرا سنو. حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی نبی علیہ السلام نے فرمایا غزوہ حنین کے موقع پر، فرمایا کون ہے جو آج پہرا دے ہمارا، یہ سامنے پہاڑوں پر. حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی آئے، عرض کی تھی حضور میں پہرا دوں. چلے گئے. جب صبح کی نماز حضور پڑھانے کے لیے آئے نا تو آپ نے فرمایا حل احسستم فارسکم، فرمایا اوے ہمارا شاہ سوار نہیں آیا ابھی، وہ جو رات پہرے کے لیے گیا تھا. قالوا ما احسسنا یا رسول ما احسسنا، حضور ہم نے ابھی محسوس نہیں کیا کہیں سے کوئی گھوڑے کی آواز، کوئی ظاہر ہے صبح کے ٹائم بڑی پتہ بھی کھڑکے تو آواز آ جاتی ہے بندے کو. کہا جی نہیں ابھی نہیں آیا. فصبح بالصلاۃ، تکبیر تحریمہ ہو گئی، حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. اے ذرا سینہ تھام کے سننی ہے گل کہ حضور کی ناموس کا پہرا دینے کا کیا صلہ ملتا ہے. صحابہ کہتے ہیں فجعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی وهو یلتفت الی الشیب، حضور نماز بھی پڑھا رہے تھے، نال سامنے جڑی وادی سی نا درخت سن، حضور این دیکھ رہے سن میرا غلام نہیں آیا، میرا غلام نہیں آیا. اب اس پر کون فتویٰ کائنات میں لگائے گا؟ امام الانبیاء اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے غلام کو نماز میں دیکھ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور سامنے والی وادی میں دیکھ رہے تھے کہ میرا غلام نہیں آیا، اور میں آقا اجے تو نہ پیرا صرف دے کے آئے، مارے بھی کوئی نہیں. غازی ممتاز نے بہت بڑا کام کیتا. کوئی سمجھ کوئی نہیں ساری قوم نو آندی بات کہ اپنی عقلاں تے زور دے کے تے ناموس رسالت تے بکواس کرنے. یہ تو پتہ نہیں کی نہ کی بن جانا ہے. جڑے لوگ غازی ممتاز دے بارے گل کر رہے ہیں انہاں ساڈے نال تے جھگڑا ہی کوئی نہیں، انہاں تے جھگڑا ڈائریکٹ غازی ممتاز نال ہے. تے غازی ممتاز نو محبوب سبحانی چک کے لے آئے خواب دے وچ. جنہاں بزرگاں خواب ویکھے نا مارن تو پہلے انہاں ویل محبوب سبحانی خود چک کے موڑے تے لے آئے اس منڈے نو، اور فیصلہ ہویا انہاں کہ میرا مرید کم کرے گا. پتہ ہی کوئی نہیں جس قوم نو تو انہوں کی حق بڑھتا ہے غازی ممتاز دے بارے وہ گل کرے. حضور نے اس طرح وادی وال ویکھیا. جدو حضور نے نماز مکمل کی تھی تو حضور نے فرمایا قد جاء فارسکم، فرمایا وہ لو جی ہمارا شاہ سوار آ گیا. جب وہ صحابی آ گئے نا انس بن ابی مرثد، انہوں نے سلام پیش کیا. مختصر بات، پھر آقا نے فرمایا اتنے جا کے ستے رہو، یہ دسنا سی بھائی میرا پیرا دین دا میں کی دینا سلا، ورنہ حضور نے پتہ سی ستے تو کوئی نہیں رہے. حضور نے فرمایا ستے رہو. عرض کی تھی قسم بخدا نماز کے لیے گھوڑے سے اترا ہوں یا وضو کے لیے اترا، ویسے نہیں اترا. تو میرے آقا صلہ کیا ملا؟ میرے آقا نے فرمایا قد اوجبت فلا علیک اللہ تعمل بعدا، فرمایا او میرے غلام آج رات تو نے اپنے نبی کا پیرا دے کر اپنے اوپر جنت لازم کر لی. فلا علیک اللہ تعمل بعدا، ہاں آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے نا تو یہ عمل تیرے لیے کافی ہے. کون اس کے جی اچھی بات ناموس رسالت کی لوگ باتیں کرتے ہیں. آج اتنے بڑے بڑے لوگ منہ کھولتے ہیں. اے بخاری شریف میرے کو موجود، یہ صرف تو انہوں وکھان واسطے لے آیا. یہ نہیں مطلب کہ تو میرے تو کوئی یقین نہیں ہے. تو میں بھی کدی میں ساری زندگی علم ہی پڑھیا تو پڑھایا اور کام کیتا کوئی نہیں. میرے ماں باپ دونوں دنیا تو چلے گئے، ساری زندگی انہوں نے میرے کو 1 روپے کا بھی مطالبہ نہیں کیا کہ سانوں پیسے چاہیے، اور رب نے انہوں نے سب کچھ دیتا، اتنا دیتا کہ انہوں کو سمیٹے بھی نہ گیا. صرف میں نے دین واسطے انہوں وقف کیتا. ساری زندگی آخری وقت میری ماں آئی لاہور فوت ہونے تو پہلے 2 سال پہلے، میں انہوں نے کپڑے لے کے دیتے، انہوں نے قسم اٹھائی میں تیرے کپڑے نہیں لے جانے. تو سوچ سکتے ہو گل ماما جنہ کپڑے پگ پنڈوں آئیاں انہاں کپڑے جی واپس چلی گئی. کھونڈی میں نویں لے کے دیتی، انہوں پرے سٹ دیتی، وہی ڈنڈکی جی پنڈی جڑی سی اسے نہ پکڑ کے اسے نہ واپس چلی گئی. انہوں نے کہا تو اپنی کھونڈیاں سنبھال کے رکھ، اپنے کپڑے بھی سنبھال کے رکھ، میں نے یہ نہیں چاہیے. اساں جس کم واسطے تینوں کیتا سی میں خوش ہو گئی ہوں تینوں ویکھ گل ختم. جی سیرت فرزند ہاز امہات جوہر صدق و صفاز امہات. اقبال کہنا ماواں دیاں سیرتاں پتراں چاہیاں، ماواں دیاں غیرتاں پتراں وچانیاں. میں نے ایک دفعہ کسی نے لاہوروں فون کر دیتا میرے گھر، میرے والدین زندہ سن، یہ مولوی ڈاڈیاں تقریرا کرتا ہے ان کو گولی مار دے گا. میں گھر گیا تو ماں باپ دونوں میں نپ لیا. انہوں کا خدا دا واسطہ ہی پیر آپ کھڑ نو مار دیتا، فلانے نو مار دیتا، تو کہڑے باغ دی گولی ہوئے. تو میں اپنے ماں باپ دونوں کہ میں کہا جناب پھر ڈنگر اتنے موجود ہے. تو میں نے ڈنگر چرانے سن کیا وہ اتنا پڑھایا نہیں ہے. میں نے بھی 2-4 ڈنگر تے بکریاں لے دیں، میں بھی ہوں کرتا رہتا. اس تو بعد پھر میں نے نہیں کیا. میں کہا پڑھانا ہی نہیں سی، جب پڑھایا نہ تو پھر گل کرنی پڑی. میں پڑھانا ہی نہیں سی، پنڈ میں تھوڑے ڈنگر سن، میں بھی ہڑوانا رہتا. جل ہٹ ہوں آ بھائی، ہٹ ہوں آ بھائی جل کیوں جی. میں نماز بعض دفعہ بیمار سی نا تو میں لیٹ ہو جاوے، والدہ دی میرے کول ہی چارپائی سی، وہ بھی بیمار سن آخری ویلے. میں لیٹ کر دیا تو میں نے کہا نو مول صاحب وقت دے نماز ہوتی. میں کہا جی میں پڑھیا کہ تسی پڑھے ہو. کہنے لگے میں پڑھی ہوئی تو نہ، لیکن یہ مینوں پتہ ہے نمازاں وقت دی ہوندیاں کویلے دیاں ٹکراں ہوندیاں. تینوں مولوی بنایا کسے بھائی تو لیٹ نماز پڑھنا. میں کہا جی کائنات وچ گل تسی میرے نال کر سکدے ہو.
اے مولوی بڑھایا کس نے اور کسی دی جرت ہے مینوں یہ گل کرے میری ماں ہی مینوں ماما ہوندیاں سبحان اور جنہ دیاں ماواں جیندیاں انہاں دے ہر روز پیر چومیا کرو ماواں دی بے ادبی نہ کرنا کدی کائنات ہاں مطلب خبردار کوئی ماواں دی تے پیو دی بے ادبی کرے ہن جڑے باپ بیٹھے انہاں نوں ناراض ہو جانے مولوی صاحب پیو ماں دی گل تے کیتی پیو دی کوئی نہیں کیتی او دوواں دی ادب کرنا ہے لیکن ماں دی خدمت زیادہ کرنی پیو نال ہاں یہ حضور نے بھی فرمایا 3 واری ماں دا زیادہ حق ہے ماں دا زیادہ حق ہے 3 واری حضور نے فرمایا ماں دا حق زیادہ ہے ماں دی خدمت کرو پیو دی بھی خدمت کرو اینج بھی نہیں ویکھنا بابے نے بابا جن مرضی کہ تیری فلانی نے کہا بابا جی تو اور کٹو بڑا مزہ آیا بابے نے بھی ادبی کر کے تو بابے آج بھی کریا گل حالات بدلنے کوئی نہ ہاں جی حالات بدلوانے تے بابے دے پیر ناپ لے ماں دے پیر ناپ لے اللہ تعالیٰ سارے معاملات صحیح فرما دے توجہ جی اینج گل کیتی عروہ بن مسعود نے میدان حدیبیہ حضور نال اینج گفتگو کردے نا اینج گل کیتی داڑھی وال ہاتھ کیتا اینج کر کے انہاں کہ جان دو جی اے لڑائی نہیں ٹھیک صلح کری اینج ہاتھ کیتا حضور دی داڑھی وال اگے بیٹھا چاچا سکا عروہ بن مسعود پیچھے کھڑیا مغیرہ بن شعبہ حضور دے صحابی پیچھے کھڑے پورا لباس جنگی پا کے انہاں نبی علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پوچھا حضور میں اس نو روکاں تے کنج روکاں اج ساڈے مسلمان انج کہندے کہ مغیرہ بن شعبہ نو چاہیے سی کہ کہندے چاچا جی ایسی باتیں نہیں کرتے آج لوگ انج کہندے اچھے بچے ایسی باتیں نہیں کرتے چاچا جی یہ ساڈے نبی ہیں تانوں پتہ ہونا چاہیے نہ تو یہ کی گل کر رہے ہو نہ اینج گل نہیں ہوئی اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے تے عقل کولوں نہیں پوچھنا اے تے تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی ہاں انہیں تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دینا غازی ممتاز دے برا کو میں پوچھا شیخ پورے میری تقریر سی عامر عبد الرحمان دے والد کو پوچھا پروفیسر نذیر صاحب این میرے نال شاہ جی بیٹھے سن سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اگے پروفیسر نذیر چیمہ صاحب بیٹھے اگے ملک دل پذیر بیٹھے میں مجمع وچ میں پوچھا میں کہا دسو جی پروفیسر صاحب عامر عبد الرحمان نے حضور دی عزت دا پیرا دیتا اوتھے جرمنی جا کے تسی 9 لاکھ روپے دیتا ریٹائر ہوئے ہو اپنا پتر جرمنی بھیجا ایکو تہاڈا پتر اکلوتا عامر اور باقی تہاڈیاں دھیاں جدوں حملہ کرن لگا تانوں فون کیتا سی انہیں کہا جی کوئی نہیں کیتا میں کہ کرنے تو تسی فون روک دینا سی او پتر میرا تو اور پتر ہی کوئی نہیں میں تو ایک اکلوتا پتر ہے میں پھر ملک دل پذیر کو پوچھا میں کہا جی تہاڈے کو ممتاز قادری پوچھا سی کہندے جی نہیں میں کہ پوچھدا تو تسی اندر تاڑ کے انہوں باہروں تالا لا دینا سی ہاں اقبال کہندا ہے جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا پھر عشق عقل کو نہیں پوچھنا بیا کے عشق کمال ہے یک فن دارت اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا عشق کو پوچھنا ہے وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے میرے محبوب کی رضا کیا ہے بس حضرت مغیرہ بن شعبہ امام الانبیاء کے پیچھے جلوہ گر ہے کھڑے ہیں حاضر خدمت ہیں جلوہ گر تو حضور تھے پیچھے کھڑے ہیں خدمت کے لیے چاچے نے جدوں اینج ہاتھ کیتا نا حضور دی داڑھی وال تے حضرت مغیرہ بن شعبہ بخاری شریف میرے کو موجود ہے کتاب الشروط حدیث ہے آپ نے تلوار جی پکڑی ہوئی سی نا وہ دستہ ماریا وہ ہاتھ ہوتے اینج کر چاچے دے ہاتھ ہوتے فرمایا آخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل الیک میں چاچے حضور دی داڑھی کو ہاتھ پیچھے کر جی دوبارہ حضور دی داڑھی والا اینج ہاتھ ہویا نا تو کٹ دیاں گا میں تیرا اے ناموس رسالت ہے صحابت انج ہاتھ بھی برداشت نہیں کیتا اس ہاتھ نال کی ہوندا ہے وہ ہوندی گل خلو بن الکفار ہاں حضرت عبداللہ بن رواحہ والے شعر بھی نال ہو جان جدوں آپ حضور دے اگے چلے نا عمرہ قضاء کے موقع پر عبداللہ بن رواحہ حضور دی اونٹنی دے اگے چلے تے اگے کافر کھڑے سن تے آپ نے انہاں نوں ویکھ کے پھر شعر پڑھے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویذل الخلیل عن خلیلی فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر کے بچوں حضور آ رہے ہیں ہٹ جاؤ پیچھے آج جے کسی نے حضور دا راستہ روکیا تے گردناں لا دیں گے یار نو یار دی خبر نہیں رہنی ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں حضرت عمر آگے آئے حضرت عمر جانتے سن بھی لوگوں نے کہنا نہیں امن سے بات ہونی چاہیے اخلاق سے میں نے کہا عمر میری ذات نے میری پگڑی کو جھکے تے امن کی بات ہو سکتی ہے میرے نال کوئی گل کرے حضور کی ناموس کے وقت جس کو غیرت نہ ہے اس سے بڑا کائنات میں بے ضمیر کون ہو سکتا ہے اور پھر وہ امن کی بات اس وقت کرے اور اس کو حضور کی ناموس پر حملہ ہو اور پھر وہ غیرت کا مظاہرہ نہ کرے اور پھر کہے مجھے میں بڑا عاشق رسول ہوں میں کہتا ہوں عشق کی ہوا بھی نہیں لگی اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزے صدیق علی از حق طلب کہندا بہت بڑا سارا عشق نہیں تو تھوڑا جہا مانگ لے اللہ کو وڈا جہاں وڈا تو صحابہ ہی کر سکتے سن جڑے پیو دے سر تو تے محلے داریاں نہ چھڑ سکدا پیو نہ گل کرنی تو بڑی دور والی بات ہے تو کہنا جانتے مولانا صاحب اسی رہنا نہیں ہے پاویں حضور کے خلاف جتنا بڑا کوئی بکواس کر دے قوم کہے نہیں مذہبی مسئلہ ہے اس کو رہنے دو کیوں چلتے ہیں آپ اس کو میں کہا کوئی بات نہیں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے اور آخری سوال ہونا ہی حضور کے بارے میں ما کنت تقول فی ھذا الرجل فرمایا دسا اس نبی نال دنیا تے کتنی وفا کیتی ہے یہی سوال ہونا ہے آخری یہ نہیں ہونا کہ جناب تسی ایم این اے صاحب نو کتنے ووٹ دیتے سن تے جناب انہاں دے نعرے کتنے لائے سن انہاں دے تواڈے منہ تے مٹی بھی کوئی نہیں پانی اور قبر وچ حضور آنا ہے ایک گل یاد رکھو اسی یہی دنیا تے لا اونچی کوک تا چھتی جاگن مسلمان اسی اونچی کوک تا ہی لا رہے ہیں تاکہ مسلمان حضور کی ناموس کے لیے اٹھے
اور حضرت فاروق اعظم آ گیا ہے، وہ جانتے سر بھائی لوگ انہوں نے انتہا پسندی کہنا ہے، تشدد کہنا ہے، جو غازی ممتاز نے کہنے تشدد کیتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے اتنے سخت شعر پڑھتے ہیں اور اللہ کے گھر میں پڑھتا ہے، کعبہ سامنے ہے جہاں مکھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، جناب جوں مارنے کی اجازت نہیں ہے، تم تلواروں کی باتیں کرتے ہو، گردنیں اتارنے کی باتیں کرتے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ تو میرے آقا نے جب حضرت عمر کو دیکھا نا بھئی یہ عبداللہ بن رواحہ کو یہ شعر پڑھنے سے روک رہے ہیں، فرمایا خلی عن عمر، فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ کا راستہ چھوڑ دے، فلیہ اسرع فلیہ فیہم اسرع من واقع النبل، فرمایا تلوار اور تیر اور نیزے بھی وہ مقام نہیں کرتے جو میرے اس غلام کے شعر کام کر رہے ہیں اس وقت۔